وہ تیری معراج تھی کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، وہ تیری معراج تھی کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یہ میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، یہ میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے۔ ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، کتنی مشکل راہ ہے اور کتنی آسانی مجھے۔ اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا نہیں سکتے محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا نہیں سکتے محبوب سبحانی مجھے۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی مقدس تاریخ جو ہے رجب کی غالباً 21 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی گفتگو میں معراج مصطفیٰ پر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں معراج مصطفیٰ یہ وہ معجزہ ہے، یہ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے جس معجزے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو عروج عطا فرمایا ہے، ساری انسانیت کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراض کر دیا تھا کیا تو ایسے بشر کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو جا کر خون ریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا؟ اللہ نے کہا تھا کہ تم قاتلوں کو دیکھ رہے ہو، تم فساد برپا کرنے والوں کو دیکھ رہے ہو، میری نگاہ نبی محتشم کو دیکھ رہی ہے، میری نگاہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی ہے۔ وہ ذات اقدس وہ جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں سے پہنچے، جو جو خاک ان کے قدموں میں آ گئی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی عروج عطا فرما دیا، اس کو بھی اللہ نے عروج عطا فرما دیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، معراج کا جو کانسیپٹ ہے یہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ احادیث اس میں تواتر کے ساتھ آپ کو مل جائے گی، آپ کو کثرت کے ساتھ احادیث معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مل جائے گی۔ اور میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں کی سیر فرمانا یہ حضور کا ایک معجزہ ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ جسم کے ساتھ سرکار معراج پر گئے۔ جو لوگ روحانی مانتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ان کے بھی دلائل ہے، لیکن جو ہم معراج یہ رجب کی 27ویں شب مناتے ہیں، اس معراج کا تعلق جسم سے ہے، جسم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ رب کی ذات جس نے رات کے حصے میں سیر کرائی۔ پاک ہے رب کی ذات، پاک ہے رب کی ذات۔ اللہ رب العزت نے سفر معراج کو آیت اس لیے بنایا کہ کوئی اس کا انکار نہ کرے، کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ کہا سبحان الذی، پاک ہے اللہ کی ذات۔ اللہ نے پہلے اپنی پاکی بیان کی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ بھی رہیں گے جو معراج کا انکار کر دیں گے، یہ کہیں گے کیا جسم کے ساتھ فریکشن آف سیکنڈز کے اندر ہزاروں سال کی سیر ممکن ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ اگر کوئی خود سے کرے تو ممکن نہیں، اللہ کروائے تو کرا سکتا ہے۔ اللہ کے قبض قدرت میں سب ہے، وہ سب کر سکتا ہے، وہ سب کر سکتا ہے۔ اللہ نے معراج کروائی ہے۔ کس نے؟ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ جو اپنے محبوب کو رات کے حصے، اسریٰ کہتے ہیں، اسریٰ کہتے ہیں رات کے حصے میں، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں تفریح کرنے نکلنا۔ کس کو بولتے؟ رات کے چھوٹے سے حصے میں تفریح کرنے نکلنا، تفریح کرنے نکلنا۔ اب جو معراج پر انگلی اٹھا رہے ہیں وہ حضور کے جانے پر انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں،
بلکہ رب کے بلانے پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جو معراج پر انگلی اٹھا رہے کہ کیسے جا سکتے، وہ حضور کے جانے پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے پہلے ڈکلیریشن دے دیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے رب کی ذات، اسرا، جس نے اپنے حبیب کو سیر کرائی، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب آئیے میں آگے بڑھ رہا ہوں، آیت کی تھوڑی سی اور تفسیر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ جو سن رہے ہیں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، جس کو سمجھ میں آ رہی ہے، جس کو اندر بیٹھ رہی ہے، وہ ذرا زور سے درود شریف پڑھ لے۔ مسئلہ یہ ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جو رات کے حصے میں سیر کرائے، سیر کو لے گئے، بعبدہ، اپنے بندے کو، کس کو؟ اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، یہاں پر برسولہ ہی نہیں، برسولہ ہی نہیں، بنبی ہی نہیں، بلکہ بعبدہ ہی۔ عبد کس کو بولتے؟ جسم اور روح جب ایک جگہ ہو تو عبد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جسم اور روح کے مجموعے کا نام عبد ہے۔ تو یہاں پر قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ جو معراج مصطفیٰ کا واقعہ ہے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مقدس فرما رہا ہے جو یہ معراج مصطفیٰ کا واقعہ ہے، یہ روحانی نہیں ہے، یہ ہے جسمانی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 34 بار معراج ہوئی۔ کتنے بار ہوئی؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، 34 بار میرے نبی کو معراج ہوئی، 34 ٹائمز۔ علماء فرماتے ہیں 33 بار، 33 ٹائمز سرکار کو جو ہے روحانی طور پہ معراج ہوئی، روحانی طور پہ معراج ہوئی۔ ایک دفعہ جسم کے ساتھ میرے آقا اللہ سے ملنے کے لیے گئے، جسم کے ساتھ ملنے کے لیے گئے۔ اور جو معراج کا منکر ہے وہ قرآن کی آیتوں کا منکر ہے، وہ جو واقع اسرا کا منکر ہے وہ قرآن کی آیتوں کا منکر ہے۔ جو معراج کا منکر ہے وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے، جو معراج کا منکر ہے وہ معجزات مصطفیٰ کا منکر ہے، اور وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور جو صریح سے انکار کر دے، ہم نہیں مانتے، نہ ہم اسراء مانتے ہیں، نہ معراج مانتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو آیت بنا دیا، قرآن کی آیت۔ ایک آیت کا بھی منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو سوچ سمجھ کر معراج پر گفتگو کریں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج ہوئی ہے، جسمانی طور پر معراج ہوئی ہے۔ اب اس آیت کا پس منظر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو بہترین ٹھکانہ عطا کر دیا، بہترین گھر آپ کو دے دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں فنا پایا۔ کیا کیا؟ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں۔ اب چند وہابی ذہن لوگ کیا کرتے معلوم؟ یہ آیت کا ترجمہ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ ارے جو ہدایت پھیلانے کے لیے آئے، جو پیدا ہی ہوا ہو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری عقلیں گمراہ ہو چکی ہے، تمہاری عقلیں، تمہارے حواس گمراہ ہو چکے ہیں۔ ضالتن کے معنی کیا ہے؟ کھو جانا۔ ضالتن کے معنی کھوئی ہوئی چیز۔ الحکمت ضالت المومن، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حکمت مومن کا چھپا ہوا، کھویا ہوا خزانہ ہے، کھویا ہوا خزانہ ہے۔
تو یہاں پر ضالتن کے معنی گمراہ کے نہیں ہیں، ضالن کے معنی یہاں پر ہے ہم نے آپ کو مکے کی بلند پہاڑیوں میں اپنی یاد میں گم پایا، اپنے ذکر میں گم پایا، ہماری ذات میں فنا پایا، فہدا، تو معراج کے لیے بلا لیا، تو معراج کے لیے بلا لیا۔ تو یہاں سے معراج کا واقعہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور آپ پس منظر دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکلے، آپ علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، محسن اسلام کا، اور اسی سال محسنہ اسلام ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہ دو اہم شخصیات، اسلام کی ابتدا کو آپ دیکھ لیں، اسلام کو ہمت حضرت ابو طالب سے تھی، اور اسلام پر جو مال خرچ ہوا سب سے پہلے وہ بی بی خدیجہ کا مال تھا۔ علم یجد کا عائلن فاغنا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، فاغنا، تو مال خدیجہ سے تم کو ہم نے امیر کر دیا، مال خدیجہ سے ہم نے تم کو امیر کر دیا۔ تو یہ دو شخصیات ایک ہی سال میں انتقال فرمائے۔ اس سال کو اللہ کے نبی نے عام الحزن کہا، یعنی غم والا سال۔ تمام جو ہے کتب سیر میں یہی ہے، مرقوم ہے، اس سال کو تمام علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے عام الحزن کہا، یعنی غم والا سال۔ حضور مسکراتے کم تھے، ایک جگہ سرکار اپنے حجرے میں بیٹھے رہتے تھے، کسی سے کلام نہیں کرتے، حضور غم زدہ تھے۔ آپ ہم دیکھیں کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے، کسی کا رفیق اگر انتقال کر جائے تو ہم گھر کو جا کر پرسہ دیتے نہیں دیتے پرسہ، گھر کو جا کے پرسہ دیتے۔ ہمارے اپنوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم گھر کو جا کر پرسہ دیتے۔ نبی کے دو رفیق جب انتقال کر گئے تو اللہ نے عرش پہ بلا کر پرسہ دیا ہے، اللہ نے عرش پر بلا کر پرسہ دیا ہے۔ 9 نبوی ہے، 9 نبوی ہے، اللہ کے نبی غم میں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ محبوب تجھے ابو طالب کا غم ہے، تجھے بی بی خدیجہ کا غم ہے، میں تجھے پرسہ عرش پر بلا کے دیتا ہوں۔ عرش اعظم پر بلا کے اللہ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، عرش پر بلا کے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ قرآن مقدس فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ رب العزت نے نبی کو سیر کروائی رات کے حصے میں مسجد حرام سے، یعنی کعبۃ اللہ سے، الی المسجد الاقصی۔ اب سمجھنا یہ ہے اسراء اور معراج یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ایک رات میں دو الگ الگ واقعوں کا نام ہے۔ یہ مکے سے نکل کر بیت المقدس تک جانا یہ اسراء ہے، اور بیت المقدس سے اللہ کے قرب تک چلے جانا، لامکاں تک چلے جانا، یہ معراج ہے، یہ معراج ہے، یہ معراج ہے۔ اب دیکھیں آپ، اللہ نے ہر نبی کو اس نبی کی شان کے حساب سے معراج عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم ابراہیم کو اپنی بادشاہی دکھاتے ہیں، بادشاہت دکھاتے ہیں زمین و آسمان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو جاتے، جو پتھر آیا تھا جنت سے اس پر کھڑے ہو جاتے، اور جہاں کا خیال کرتے وہ پتھر وہاں پر لے کر اڑتا تھا۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی پتھر پہ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے، وہ پتھر لے کر آپ کو اڑا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا، یہ آدم کی معراج تھی۔ ادریس کو مقام علیین پر بلایا، یہ ادریس کی معراج تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کلام کیا، کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کلام کیا، تورات عطا فرمائی، یہ موسیٰ کی معراج ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، یہ نوح کی معراج ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمائی ہے، اور تمام انبیاء میں جو افضل ہے ان کو ایسی معراج عطا فرمائی ہے کہ اے حبیب تمام انبیاء جو ہے ان کی معراج کا تعلق یا تو میرے کلام سے ہے یا تو میری مخلوق سے ہے، لیکن تیری
معراج کا تعلق ایسا ہوگا جیسے تجھے بلا رہا ہوں ویسے میں نے کسی کو نہیں بلایا، جیسے تجھے میں عروج دے رہا ہوں میں نے کسی اور کو ایسا عروج نہیں دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن حضرت ابو طالب کی شہزادی ام ہانی کے گھر میں جلوہ افروز سو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل تمام جنتوں کو آراستہ کر دو، تمام جنتوں کو آراستہ کر دو، اور تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، جنت کے در کھول دو۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ آج کی رات کسی کی روح قبض نہ ہو۔ کہا کہ مولا کیا ہونے والا ہے؟ کہا کہ جبرائیل آج میں اسے بلا رہا ہوں عرش پر جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس ذات کو میں اپنے دیدار سے مشرف کرنے والا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جماعت کے ساتھ زمین حرم پر اترتے ہیں، زمین حرم پر اترتے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حجرے کی طرف جا رہے ہیں، حجرے کی طرف جا رہے ہیں، حجرے پاک کی طرف۔ دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا حجرے کا دروازہ بند ہے، سرکار کے حجرے مبارک کا دروازہ بند ہے اور حضور سو رہے ہیں۔ وہ نبی جو زندگی میں کوئی رات سوئے نہیں، وہ آج کیوں سو رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ آج کوئی اٹھانے والا آنے والا ہے، معلوم ہے کہ آج کوئی فرمان لے کر جگانے آنے والا ہے۔ یہ ناز و نیاز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سو رہے، جبرائیل علیہ السلام گئے، آواز دینا چاہا، اللہ کا حکم ہوا کہ جبرائیل آواز نہیں دیتے، حبیب کے آرام میں خلل ہو جائے گا، خلل ہو جائے گا، نیند میں خلل آ جائے گا۔ دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، کہا کہ جبرائیل دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا۔ وہ دیکھیے آپ، اگر آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو یا ان کو آپ آواز دیں گے یا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اب دو بھی نہ کرو۔ جبرائیل نے عرض کی کہ مولا نہ آواز دوں نہ ہی جو ہے دروازہ کھٹکھٹاؤں، پھر اندر کیسے جاؤں؟ کہا کہ جبرائیل دیکھو کوئی تو جگہ ہوگی اندر جانے کی، داخل ہو جاؤ۔ وہ فرشتہ جس کے خط کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جبرائیل کی قد و قامت کا یہ عالم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اگر ان کا قدم تحت الثری ساتویں زمین کے نیچے ہو، ساتویں زمین پر ہو تو ان کا سر فوق العرش پر ہوگا۔ 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، کتنے پر ہے؟ 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، اصلی حالت 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ اللہ کے نبی فرماتے جبرائیل اگر وہ 600 پر میں سے ایک پر بھی اگر کھول دے تو وہ پر کے اندر ساری کائنات آ جائے گی، وہ پر کے اندر ساری کائنات۔ اتنا بڑا ہے کل فرشتہ میرے نبی کے دروازے پر کھڑا ہے اور حجرے کے چکر لگا رہا ہے کہ کوئی سوراخ تو دیکھ لو جہاں سے اندر جاؤں۔ دیکھا 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 چھوٹا سا ایک سوراخ نظر آیا، کہا کہ مولا ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ کہا کہ جبرائیل وہ سوراخ میں سے ہی اندر چلا جا، وہ سوراخ میں سے ہی اندر چلا جا۔ حضرت جبرائیل اندر گئے، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، سوچا کہ آواز دے دوں۔ کہا کہ جبرائیل آواز بھی نہیں، محبوب کے آرام میں خلل ہو جائے گا، محبوب کے آرام میں خلل ہو جائے گا۔ اپنے دست مبارک حضور کے قدمان مبارک کی طرف لے گئے، کہا کہ جبرائیل ہاتھ بھی نہیں لگانا، خلل ہو جائے گا۔ کہا کہ مولا اب کیسے اٹھاؤں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جبرائیل میں نے تیری آنکھیں کافور کی اس لیے ٹھنڈی ٹھنڈی بنائی ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے میرے حبیب علیہ السلام کو نیند سے جگائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہے، سید الملائکہ ہے۔ جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ میں مکین سدرہ ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا کہ مولا یہ تو میرے لیے شرف ہے کہ تو جسے اپنی دیدار کے لیے بلا رہا ہے میں اس کے قدموں تک پہنچ رہا ہوں، میں اس ذات کے قدموں تک پہنچ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی آنکھیں حضور کے طلب مبارک پر مل رہے ہیں، طلب مبارک پر مل رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نگاہ مبارک کو کھولا، ارشاد فرمایا کہ کون ہے؟ یہ وہ نبی ہے جو فرماتے ہیں، یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ نے علم غیب عطا فرما دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ کہا کہ کیوں آئے ہو؟
کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اللہ نے آپ کو عرش پر بلایا، اللہ نے آپ کو عرش پر بلایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کو اللہ نے عرش پر، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دیدار سے مشرف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اٹھے، حضور نبی کریم علیہ السلام اٹھے۔ اب یہاں پر روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ایک تشت لے کر آئے اور میرے سینے کو چاک کیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ 4 بار حضور کا شق صدر ہوا، 4 بار، یہ معراج کا واقعہ ہے۔ سینے کو چیرا، سینے کو شق کیا، حضور فرماتے ہیں میرے دل کو نکالا گیا، توجہ، میرے دل کو نکالا گیا اور اس تشت میں رکھ کر دھویا گیا، جی تسنیم کے پانی سے، جنت کی نہروں کے پانی سے اس دل کو دھویا گیا۔ اب یہاں پر دھونے سے مراد کیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ جب حج کا موسم آتا ہے تو کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، کعبے کو غسل دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کعبے کو غسل دینا کعبے کو پاک کرنا نہیں ہے، امپورٹنس بتانا ہے اس گھر کی، ان ایام کا امپورٹنس بتانا ہے کہ دیکھو یہ آج غسل شریف دیا جا رہا ہے، غسل شریف دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ اب کون سا آدمی ہے جس کا دل نکالا جائے اور وہ کھڑا ہو کر دیکھے؟ ہر آدمی دل کا محتاج ہے، لیکن دل میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ ہر آدمی کو دل کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل نکالا گیا، میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل نکالا گیا، دل دھویا گیا، سینے میں ڈالا گیا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، میرے نبی وہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری طرح بشر تھے، ہماری طرح بشر تھے۔ میاں آپ کے مولانا کا اگر اوپن ہارٹ سرجری ہو جائے تو 6 مہینے تک وہ بیڈ پر پڑے رہتے ہیں، ہل نہیں سکتے، جھل نہیں سکتے۔ ڈاکٹر بولتا نہ بیان کرنا، نہ کچھ کرنا، نہ کچھ کیا کرنا۔ بولے آپ کے مولانا ہل بھی نہیں سکتے، بیڈ ریسٹ پہ رہتے، کیوں؟ اوپن ہارٹ سرجری۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دل نکالا گیا، دھویا گیا، میں دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے یہ معجزات نبی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک براق لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ خچر سے بڑا، گھوڑے سے چھوٹا، اور اس کے 2 پر تھے، اس کے 2 پر تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس پر سوار ہوئے تو وہ وجد میں آ گیا، وہ رقص کرنے لگا، وہ پدکنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کون سوار ہے؟ یہ سید الانبیاء ہے جو تجھ پر سوار ہے، جو تجھ پر سوار ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھے، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خاطر عاجز کر دیتے ہیں۔ من تواضع للہ ورفع اللہ درجات، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اکڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، جی اکڑنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو اللہ محبوب نہیں رکھتا۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو عاجزی، جو جھک کر چلا کرتے، اللہ ان سے محبت۔ اکڑنے والے نہ بنو، یہ اکڑ کام آنے والی نہیں ہے۔ کتنے نہیں ہیں اکڑنے والے؟ نمرود اکڑتا تھا، فرعون اکڑتا تھا، شداد اکڑتا تھا، یزید اکڑتا تھا، ابو جہل اکڑتا تھا۔ ان کو زمینیں کھا گئی، یہ ختم ہو گئے، ان کی اکڑ ختم، ان کی دولت ختم، ان کی سلطنت ختم، ان کی حکومت ختم۔ لیکن جو اللہ کے لیے جھک گئے آج ان کی گنبدیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے لیے جو جھک گئے آج ان کے دربار پر سلاطین حاضری دیتے ہیں، اپنی مناجات پوری ہوتی ہے ان کی۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو براق لایا گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جنت میں سے ایک براق میرے نبی کے لیے لے جاؤ۔ جنت میں گئے تو دیکھا کہ وہاں پر 40,000 براق ہیں۔ کتنے؟ 40,000 براق وہاں پر ہے۔ سب جو ہے ایک خوشی کے ماحول میں کود رہے ہیں۔ جبرائیل مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، میں چلوں گا، میں چلوں گا، میں چلوں گا۔
حضرت جبرائیل سب پر نظر ڈالے، 40,000 سواریاں ہیں، 40,000 براق ہے۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ کونے میں ایک براق کھڑا آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس کے قریب جا کر ارشاد فرمایا کہ آج اتنی خوشی کا سما ہے، تو رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ براق کہنے لگا کہ جبرائیل میں نے ہزاروں سال پہلے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے نبی کو بلانے والا ہے۔ ہزاروں سال پہلے میں نے سنا تھا کہ اللہ اپنے حبیب کو عرش پر بلائے گا۔ اس وقت سے رو رہا ہوں کہ کاش اللہ مجھ پر اپنے نبی کو بلا لے، کاش مجھے وہ شان عطا ہو جائے کہ اللہ کا حبیب میری پشت پر سوار ہو جائے۔ ہاتھی پہ غیبی سے صدا آئی، آواز آئی، جبرائیل میرا حبیب سب سے اعلیٰ ہے لیکن عاجزی کو پسند کرتا ہے، اسی براق کو میرے نبی کے لیے منتخب کر لو، اسی براق کو میرے مصطفیٰ کے لیے منتخب کر لو۔ بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں، جو سن رہے درود شریف پڑھ لے۔ آج ہم اگر سرکار کا ذکر کرتے ہیں، آج ہم معراج کے جلسے کرتے ہیں تو چند لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، بولے یہ کہاں سے ہے، یہ کون کرے تھے، کدھر کرے تھے؟ دیکھو بھائی، یہ ہمارے نبی ہے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اب غلام نبی کو نہیں تو کس کو یاد کریں گے؟ غلام نبی کے کارنامے نہیں تو کس کے کارنامے بیان کریں گے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، نبی کے معجزات بیان کرنا بھی عبادت ہے، نبی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، نبی کی یاد میں رہنا بھی عبادت ہے، معراج کے جلسے منعقد کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب جب براق پر سوار ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہی جبہ و شایا پہنایا گیا۔ براق پر جب سوار ہوئے، اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی طرح ٹپک رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آج میں تجھے عرش پر بلا رہا ہوں، خوشیوں کا سما ہے، کائنات آج رقص کر رہی ہے، آج ہر مخلوق خوش ہے کہ تو جہاں جہاں سے گزرے گا، جو جو ذرہ تجھے دیکھے گا، آج اس کی بھی معراج ہو جائے گی۔ اے حبیب کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ اے امتیوں فخر کرو، اللہ رب العزت نے تم کو محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا ہے، تم کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ گنہگاروں کے لیے نوح نے بد دعا کر دی، گنہگاروں کے لیے موسیٰ نے بد دعا کر دی، گنہگاروں کے لیے عیسیٰ نے بد دعا کر دی، گنہگاروں کے لیے حضرت داؤد نے بد دعا کر دی، حضرت لوط نے بد دعا کر دی۔ جتنے انبیاء سرکار سے پہلے آئے، جتنے مرسلین حضور سے پہلے آئے، گنہگار امت کے لیے ہلاکت کی دعا نبیوں نے کی، لیکن اس امت کے گناہگاروں کی جب بات آئی تو مصطفیٰ نے کملی کو کھول کر کہا جتنے نیک ہیں خدا کے ہیں، جتنے گناہگار ہیں محمد کے ہیں، جتنے گناہگار ہیں محمد کے ہیں۔ شفاعتی امتی لأہل الکبائر، میری امت نے میری شفاعت بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی، بڑے گناہگاروں کے لیے۔ تو حضور کی کملی میں بڑے سے بڑے گناہگار چھپے رہیں گے۔ بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہو، وہ نبی براق پر بیٹھے رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے، کا محبوب کیوں روتا ہے؟ اتنا خوشی کا سما ہے۔ عرض کی کہ مولا آج تو مجھے تو براق پر لے جا رہا ہے، میں میدان محشر کو یاد کر کر غمزدہ ہوں کہ میرے امتی پل صراط سے کیسے گزریں گے، میرے امتی پل صراط سے کیسے گزریں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے محبوب، تیرا ہر وہ امتی جو ہمارے احکام پر عمل کر لے، میدان محشر میں اس کے لیے ہم پل صراط سے گزرنے کے لیے براق عطا فرما دیں گے، وہ اس پر سے گزر جائے گا۔ بات حاصل کلام یہ ہے کہ معراج نبی کا جو معجزہ ہے یہ جسمانی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں تفصیلی طور پر معراج